اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس ڈاکٹر وحید قریشی کا مضمون علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ علامہ بہت زیادہ پڑھا لکھا، نہایت دانا اور فاضل شخص، اور اس کا متضاد لفظ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادبار، پستی، اقبال خوش قسمتی بلندی، اور یمینی بھی ہوتے اور متضاد جو ہے ادبار ہوتا ہے، تصور وطنیت یعنی وطن کی سوچ۔ صنف ادب جو ہے مضمون نگار یا مصنف جو ہے ڈاکٹر وحید قریشی ہے، ماخذ جو ہے یعنی جس کتاب سے لیا گیا شخصیات اقبال۔ تو کل لیکچر جا کر ختم ہوا تھا اس بات پہ کہ بہت سے سوال پاکستان بننے کے بعد ابھرے، مقامی اور مہاجر کے ابھرے، اور پہلے ایک ملک تھا اور اب دو ملک بن چکے ہیں۔ بر صغیر میں، بر صغیر کہتے ہیں چھوٹے بر اعظم کو، اس میں دو ملک بن چکے ہیں، بھارت اور پاکستان، اور دونوں ممالک میں مسلمان موجود ہیں۔ اس لحاظ سے بھارت کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان یکسانیت کیا ہے، یعنی ایک جیسی چیزیں کیا ہیں دونوں کے لیے اور الگ الگ چیزیں کیا ہیں دونوں کے لیے۔ اب ایک چیزیں یہ ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں، تو دینی لحاظ سے ان کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر دونوں ملکوں میں بٹے ہوئے تو اختلافات کی صورت میں جو ہے ظاہر ہے بھارت کے مسلمان جو ہے بھارت کا ساتھ دیں گے اور یہاں کے مسلمان یہاں کا، کیونکہ یہاں کے ہندو جو ہیں وہ اقلیت ہے یہاں پر اور وہ بھی عید کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک سکھ کیڈٹ بھرتی ہوا تھا، میرے خیال میں اب وہ لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل ہو چکا ہوگا، تو اس نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر جو انٹرویو دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں جب میرے ملک پر کوئی آنچ آئی یا میرے ملک کو کسی نے للکارا یا اس نے حملہ کیا تو میں اپنے ملک کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ تو اس لحاظ سے ان کی سوچیں مختلف ہو چکی ہیں، اور یہ سوال پوچھتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا بھارت کے مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ ہے، وہ ہمارے مذہبی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے وطنی مغرب کے سب وطنیت کو قبول کرنا ہوگا، یا اپنا جو ہمارا اسلام کا دیا ہوا جو ہمارا نظام زندگی یا وطن کی سوچ ہے اس کو۔ پھر آگے زبانوں کی اختلاف کی بات کرتا ہے کہ انڈونیشیا میں جو مسلمان ملک ہے اس کا دارالخلافہ جکارتا ہے، وہاں پر انڈونیشیائی زبان بولی جاتی ہے، اور ایران میں ایرانی زبان بولی جاتی ہے، اور جو ہے ملکی سطح پر چل رہی ہیں، اور عرب ممالک میں فارسی بولی جاتی ہے، عربی بولی جاتی ہے، اور ایران میں فارسی بولی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں یعنی مسلمانوں نے زندگی گزاری ہے تاریخ میں زبانوں کی کیا اہمیت تھی، کیا وہ زبانوں کی خاطر لڑتے تھے یا زبانیں جو ہیں صرف اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ان سوالوں کے علاوہ بھی جو سوال رائٹر نے کیے ہیں، ادیب نے کیے، اور بھی بہت سے سوال ہیں، لیکن ان کا جو صحیح حال جو ہے فوراً تو اتنے پھنسے ہوئے الجھے ہوئے یعنی مشکل سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے نہیں۔ البتہ ان سوالات، ان مسائل کو ایک طرح سے یہ مسائل انکار کرنے کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ علامہ نے اشعار میں، اشعار شعر کی جمع ہے، جا بجا جگہ جگہ وطنیت، وطن کے مغربی تصور، مغربی سوچ کی مخالفت کی ہے۔ کس طرح مخالفت کی ہے؟ پہلے مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے، یورپ سے واپسی کے بعد پھر اقبال لکھتے ہیں۔ پہلے تو وہ لکھتے تھے کہ چین و عرب ہمارا، جب اقبال مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی کتاب بانی درا کی مختلف نظموں میں مختلف باتیں بھی کی، یعنی اس حق میں باتیں کی مغرب کے تصور وطنیت کی۔ مثال ایک میں کر بھی دے چکا تھا، آج بھی دیتا ہوں۔ کون سی مثال ہے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی گلستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی نام وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو یہ اس کو ترانہ ہندی کہتے ہیں۔ اس وقت یورپ کے وطن کے یورپ کے نظریے وطنیت کے جو ہے تھے وہ
ان تازہ فضاؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہان اس کا ہے، مذہب کا کفن ہے. کہتا ہے یہ جو یورپین کی طرف جو اشارہ کرتا ہے ان کے لیے تازہ خداؤں کا، یعنی نئے یہ جو خدا بننے چاہ رہے ہیں، حاکم بننے چاہ رہے ہیں، خالق بننے چاہ رہے ہیں، برائے نام کا وزیر، تو ان کا جو ان کے لیے وطن ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن جو ان کا یہ طریقہ کار ہے، پیرہن کا لباس کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ جو ان کی سوچ ہے وطن کی، یہ مذہب کا کفن ہے، یعنی ہمارے مذہب کے لیے دین اسلام سے براہ راست ٹکراتا ہے اور اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. دوسرے شعر میں کہتے ہیں تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانسانی. جب جوان جو ہیں یورپین کی طرح کہ جو آرام دہ زندگی گزارتے ہیں اور یورپین کے ان کو جو ہے ان کے طور طریقے پسند ہیں اور ایرانی قالین کی بات کرتے ہیں، یہاں نوجوان کو جو نوجوان آرام دہ زندگی بسر کرنے کا دل دادا ہے، شوقین ہے، اس پر چوٹ کرتا ہے. تو کہتے ہیں اسے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانسانی. تو یہ میرے جو ملک کے نوجوان ہیں ان کا جو سیر پسندی ہے آرام دہ زندگی مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، میں خون کے آنسو ہوتا ہوں. ایک اور مثال ہے اپنی ملت پر کیا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی اپنی جو آپ کی مسلمان قومیں اس کی برابری، اس کا موازنہ مغرب کی قوموں سے نہ کر. خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، کا تعلق تھا. تو کہتا ہے کہ یہ جو ہاشمی خاندان ہے یہ ترکیب میں، یہ سوچ میں سب سے بہتر ہے. ایک خاص قسم کی اس کی سوچ ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کی زندگی گزارنے کے اصول ہیں، وہ ان سے بہتر ہے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انصار، یعنی ان کی جو یونٹی ہے، جو ان کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، کس پر قائم ہے؟ ملک و نسب پر قائم ہے. ٹھیک ہے، نسب، رنگ اور ملک پر قائم ہے. قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، لیکن تیری طاقت جو ہے، تیری مضبوط طاقت کس وجہ سے؟ مذہب سے ہے. تو یہ صورتحال ایک اور جگہ پہ یورپین قوم کی جو سوچ ہے اس کو آشکارا کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے اقوام میں مخلوق مٹتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. تو کہتے ہیں اقوام میں یہ جو مغرب کی سوچ ہے اس میں قومیں جو ہیں آپس میں بٹ جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں، اتفاق نہیں رہتا. قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. اس سوچ اسلام کی جڑ کٹنے کا اندیشہ ہے، ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. ایک اور مثال ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو ہے نہیں تم بھی نہیں. جذبہ باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. تو یہ مختلف شعر جو میں نے آپ کو سنائے، ان سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب اقبال کی سوچ بدل چکی ہے. وہ نظریہ وطنیت جو یورپ کا ہے اس کو انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے. تو یہاں پر اشعار میں جا بجا مغربی تصور کی مخالفت کی ہے. اس کے علاوہ ان کی نثری تحریروں میں بھی جو انہوں نے نثر لکھی، خطوط لکھے گئے جو نثر لکھی ہے، اس میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بات بنیادی تصورات میں تھے. آپ اس کی نثری جو تحریریں ہیں جو کچھ نثر میں لکھا شاعری کے علاوہ، اس میں مسلمان ممالک کی عمرانی کہتے ہیں عمرانیات. یہ لفظ عمرانیات جو ہے یہ عمرانی کہتے ہیں زندگی گزارنے سے متعلق جو علم ہوتا ہے اس کو عمرانی کہتے ہیں. تو یہ جو زندگی گزارنے کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، جس میں مسلمانوں نے زندگی کس طرح گزاری. تو لفظ جو ہے عمرانیات ایک سبجیکٹ ہے. یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سوشیالوجی. باقاعدہ اس میں ماسٹر ڈگری اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. یہ لاطینی زبان کے دو لفظ عمران اور یاد سے مل کر بنا. عمران کا مطلب ہے آبادی، یاد کا مطلب ہے علم، یعنی عمرانیات کا مطلب ہے آبادی کا علم. تو مسلمانوں کی جو عمرانی تاریخ کا علم، عمرانی تاریخ ہے، وہ علم جو ہے اس کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بات بنیادی تصورات دیتے ہیں. اس علم میں اگر آپ مسلمانوں کی زندگی گزارنے کی زندگی جو مسلمانوں نے جس طرح گزاری، اگر اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو تصور وطنیت ہے کہ کیسا وطن ہونا چاہیے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس میں بنیادی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح زندگی گزاری.
اس مرحلے پر، اس منزل پر جغرافیہ اور مجرد جغرافیہ، کسی ملک کی حدود اور مجرد تصورات، اس کے علاوہ اللہ دوسری سوچ، اپنی سوچ کے درمیان جب ہم جغرافیہ اور اپنی سوچ کے درمیان جو ہے رابطہ تعلق کا تلاش کرتا ہے تو پھر آدمی جو ہے اصل بنیاد تک پہنچ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عمرانی تاریخ میں اس میں ان کی کیا صورت ہے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اب ان سارے مسائل کا حل جو ہے رائٹر نے بتا دیا ہے، کس نے؟ قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں، سورہ الحجرات پارہ 26 اور آیت 13 کا حوالہ دے کے اقبال نے ان تمام مسائل کا یا ان الجھے ہوئے سوالات کے جوابات دے دیے ہے۔ سورہ الحجرات سے واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، سامنے بات آتی ہے، کلیئر ہوتی ہے کہ ذاتیں اور خاندان محض صرف شناخت کے لیے۔ سورہ الحجرات کہتی ہے کہ ذاتیں اور خاندان تو صرف پہچان کے لیے، اصلی شرف، اصلی بزرگی، اصلی مقام، اصلی عظمت اور فضیلت، برتری، بڑھائی یعنی بڑا پن یا بزرگی یا عزت یا مرتبہ وہ ذات سے نہیں پرکھا جاتا، کسی کی ذات کے ذریعے اس کے مقام کو نہیں پرکھا جاتا کہ اس کا مقام کیا ہے، یا وہ اپنی ذات کی وجہ سے بڑا نہیں ہو جاتا، عظیم نہیں ہوتا۔ وہ کس سے عظیم ہوتا ہے، کس سے بڑا ہوتا ہے، کس سے پارسا ہوتا ہے، کس کی اس معاشرے میں ہوتی ہے؟ تقویٰ، خدا کے خوف سے، جسے کہتے ہیں پرہیزگاری سے، یعنی خدا کا خوف جسے پرہیزگاری کہتے ہیں، پارسائی کہتے ہیں، خدا کا خوف پرہیزگاری یا پارسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تو اس سے بڑا پن ہے، کس کی بڑا وجہ سے؟ برتری کس سے وجہ سے ملتی ہے، بزرگی کس وجہ سے ملتی ہے، عزت کس وجہ سے ملتی ہے، بلند مقام کس وجہ سے ملتا ہے دنیا کے اندر، کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی وجہ سے، پرہیزگاری سے ملتا ہے، نسب کی وجہ سے نہیں، ذات کی وجہ سے نہیں۔ ذات آپ کو بڑا نہیں بنا سکتی بلکہ آپ کو تقویٰ بڑا بنا سکتا ہے، تقویٰ آپ کو عظیم بنا سکتا ہے، تقویٰ آپ کو عزت فراہم کر سکتا ہے، تقویٰ آپ کو مقام فراہم کرتا ہے۔ معاشرے میں آپ کا بڑا پن جو تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، خاندان کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ کس خاندان سے، بلوچی سے، سندھی سے، سردار ہیں، گجر برادری کے ہیں، عوان برادری کے ہیں، کنوری برادری کے ہیں، سواتی برادری کے ہیں، یا کسی بھی عباسی برادری کے، کسی بھی برادری کے، جدول برادری کے ہیں، یہ چیز آپ کو بڑا نہیں کر سکتی، آپ کا تقویٰ بڑا کر سکتا ہے، آپ کی پرہیزگاری بڑھ سکتی ہے، آپ کا خوف، خدا کا خوف اگر ہے تو آپ بڑے ہیں، نہیں قوم آپ کو بلند مقام پر نہیں پہنچا سکتی۔ علامہ اقبال اسی پر زور دیتے ہیں، کس پر زور دیتے ہیں؟ سورہ الحجرات پر زور دیتے ہیں، اس کی آیت پارہ 26 اور آیت نمبر 13 پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے ایمان والو، تمہیں میں نے ایک جوڑے یعنی ماں اور باپ سے پیدا کر کے تمہاری قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قومیت پرستی کو رد کرتا ہے یہاں اقبال، قوموں میں بٹ کر اپنے آپ کو بلند مرتبے پر فائز کرنا اور کہنا کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بڑا ہوں، اس کی نفی کرتا ہے اقبال، اور وہ کہتا ہے کہ بڑا وہ ہے جو جس کے اندر خدا کا خوف، کیونکہ یہ تو پہچان نہیں ہے۔ علامہ اسی پر زور دیتے ہیں، کس پہ؟ سورہ الحجرات، قرآن مجید کی تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ اور شعب کی جمع ہے، شعب عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی قبیلہ، قبائل مختلف قبائل میں بٹے ہوئے، مختلف قبائل قبیلوں میں بٹے ہوئے، نسلی مختلف نسلوں میں بٹے ہوئے، مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے۔ لونی کے لفظی معنی ہے وہ نمکین مٹی جو دیوار سے جھڑتی ہے۔ یہاں ہوگا علاقہ پرستی، کسی سرزمین سے محبت کرنا، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں بلوچستان میرا ہے، میں اس پر میں حق رکھتا ہوں، سندھی کا اس پر کیا حق ہے، کراچی ہمارا ہے، اس پر ہزارہ والوں اور پنجابیوں کا کیا حق ہے، یہ ہمارا ہے، یہ مہاجروں کا ہے، سندھ ہمارا ہے، اس پر مہاجروں کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر ہزارہ والوں کا کوئی حق نہیں، اس پر بلوچیوں کا یا اور کسی قوم کا حق نہیں ہے، کہ ہمارا ہے، پٹھانوں کا علاقہ ہے، اس پر کسی پنجابی کی احتجاج اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ ہمارا اس دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ان کا
قبیلوں، نسلوں اور کسی مٹی کا ہونا، کسی علاقے کا ہونا، اور لسانی امتیازات، لسانی زبانوں کے جو فرق ہے، یہ پشتو اسپیکر ہے، یہ سندھی زبان بولتے ہیں، یہ ہندکو بولتے ہیں، یہ بنگالی بولتے ہیں، یہ سرائکی بولتے ہیں، اس طرح سرائکی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہندکو بولنے والے ہندکو والوں کے بھائی ہیں، سندھی بولنے والے سندھیوں کے بھائی ہیں، بلوچی بولنے والے بلوچیوں کے بھائی ہیں۔ یہ زبانوں کے اختلافات کی بھی نفی کرنے کے بعد، اور یہ قوم کے لیے اس کو زیر قاتل قرار دیتا ہے، زبانوں کے اختلافات کو بھی اور نسلوں کے اختلافات کو بھی۔ پر اسلامی نسل العین کی فوقیت کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو امتیازات ہیں، یہ فرق ہیں نسلوں کے، شعور کے، مٹی کے، علاقہ پرستی کے، اور پھر اس کے کیا قومیت کے، اس پر اسلامی نسل العین کہتے ہیں اصل مقصد وہ کی فوقیت، بڑائی، برتری تسلیم کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ بڑا پن ظاہر کرنا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قومیت کے پرستی کے بندھنوں سے بھی نکلنا ہوگا، اور یہ قبیلہ، علاقہ پرستی اور زبانوں کے اختلافات سے بھی نکلنا پڑے گا، تب مسلمانوں کے اندر اتحاد آئے گا، یونٹی آئے گی۔ اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے ہم مذکورہ بات، کون سا مرکزی نقطہ ہے؟ یہ پارہ 26 آیت 13، ٹھیک ہے، جو نسلوں میں بٹنے سے روکتی ہے یہ آیت، کیونکہ نسلیں پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ نقطہ ہے، نقطہ طے کی بات، باریکی کی بات، کام کی بات ہے، جیسے ہم مذکورہ بالا اوپر ذکر کیے گئے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا زبانوں کا مسئلہ، لسانی مسئلہ، باقی رہ گیا زبانوں کا مسئلہ، تو اسلام کی عمرانی تاریخ کے مطابق اس کا جواب موجود ہے۔ مسلمانوں کی اسلام کی عمرانی تاریخ، زندگی گزارنے سے متعلق جو اسلام کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح زندگی گزاری، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو زبانوں کا مسئلہ بھی آپ کو حل ہوتا ہوا اس میں نظر آ جائے گا کہ زبانوں کے مسئلے کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، کس طرح زبان کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، زبان کے ساتھ مقصد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہے، اظہار اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ زبانیں بت نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، یہ زبانیں بت نہیں کہ جس طرح ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھ دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، یہ تو اظہار کر دیتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے زبان۔ صدیوں تک تمدنی سطح پر ترجیحات کے ایک اصول قائم رہا، صدیوں تک تمدنی طرز معاشرت جس میں مل جل کر جو ہے لوگ رہتے ہیں، کئی سو سالوں تک یہ زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اور بہتر بننے کے جو اصول ہیں، بہتر بننے کے اصول ہیں، ترقی کے جو اصول ہیں، مقام پیدا کرنے کے اصول ہیں، ان کے لیے ایک اصول قائم رہا ہے کہ کیسے ترقی کی جا سکتی ہے، جس کی روح سے، جس کے سبب سے عربی کو قرآن پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس اصول تک کے ذریعے عربی کو قرآن پاک کی چونکہ زبان تھی، اس وجہ سے اس کو فوقیت حاصل تھی، برتری حاصل تھی، مقام حاصل تھا، اعلیٰ۔ ایک بات، دوسری بات ہے عالم اسلام کی ثقافتی زبان فارسی تھی۔ عالم اسلام، مسلم دنیا کون سی زبان استعمال کرتی تھی؟ فارسی زبان استعمال کرتی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیونکہ اقبال کے پیچھے ایک سوال آیا تھا کہ پاک کے گرد وطن سے سر دامہ تیرا، تو وہ یوسف ہے پیار میں سے لیکن ہاں تیرا۔ اور رائٹر یہ کہتا ہے کہ یہ شعر تو بظاہر جغرافیائی خطوط کی مخالفت کرتا ہے، یعنی جغرافیہ کی حدود کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ پاکستان کا نقشہ ہے اور یہ پاکستان اس کی مخالفت کرتا ہے بظاہر، لیکن وہاں پر اقبال یہ کہتے تھے کہ اگر آپ صرف اور صرف جغرافیہ کے ہو کر رہ گئے، اپنے وطن کے ہو کر رہ گئے، تو پھر جو اسلام پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اور یہاں سے تجربہ کیا جائے کہ ہم نے دین اسلام کو پوری دنیا میں کس طرح پھیلانا ہے۔ اگر آپ اس نظریے کے قائل ہوتے تو پھر اسلام آپ پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کے درمیانے پھر جو غیر مسلم دنیا وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے آپ کو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اس دائرے سے نکلنا ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کو بولا بالا کرنے کے لیے
یہ فریضہ انجام دینا ہوگا۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی زبان کو، عربی زبان کو یا فارسی زبان کو زبردستی یا نہیں پکڑا اور اسی کے اوپر نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جس علاقے میں پہنچے، جس علاقے میں بھی گئے، وہاں کی مقامی زبان کے ذریعے اس مقامی زبان کو سیکھا اور اس مقامی زبان کے ذریعے جو تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خدا کا حکم پہنچانا لوگوں تک، احکام شریعت لوگوں تک پہنچانا، خدا کا پیغام پہنچانا لوگوں تک، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو پیغام پہنچاتے تھے وہاں کی مقامی زبان میں پہنچاتے تھے، عربی میں نہیں پہنچاتے تھے، نہ فارسی میں پہنچاتے تھے، کیونکہ زبانیں تو صرف اظہار کے لیے، یہ وہاں پر اظہار کرنا چاہتے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے، لہٰذا بہتر طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں کی زبان سیکھی اور اس کے ذریعے پھر انہوں نے تبلیغ کی۔ زبان کے ساتھ پرستش کا کوئی شائبہ شامل نہیں کیا گیا، زبان کے ساتھ پرستش، پوجا پاٹ کا کوئی شبہ نہیں ملتا، یعنی زبان جو پوجنے کے لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ اتنی محبت کی جائے جس طرح بتوں کے ساتھ ہندو کرتے ہیں، نہیں، جس زبان میں صرف اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا نہیں ہے، کوئی یہ فخر کرے میں پنجابی بولتا ہوں، کوئی یہ فخر کرے میں سندھی بولتا ہوں، کوئی یہ فخر کرے میں پشتو بولتا ہوں، یہ اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہ ملکی اور علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت کی خبر ملتی ہے۔ اسلام مسلمانوں کی جو تمدنی تاریخ ہے، رہن سہن کی جو تاریخ ہے، اس میں کسی بھی جگہ نہ ملکی سطح پر نہ علاقائی سطح پر، علاقوں کے اندر بھی نہیں اور ملک کے اندر بھی زبانوں کے درمیان جھگڑے کی کوئی خبر بھی نہیں ملتی۔ موجودہ دور میں ہم نے جھگڑے بنا دیے، نہیں۔ 20ویں صدی سے قبل عالم اسلام میں زبانیں جھگڑوں کا سبب نہیں، 20ویں صدی سے پہلے مسلم دنیا میں زبانیں جھگڑوں کا سبب نہیں بنتی تھی، ان کی وجہ سے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اصل اہمیت، اصل امپارٹنس زبانوں کو نہیں، مطالب کو اثر نہیں ہے، یعنی زبان کو تو اہمیت حاصل نہیں ہے، اصل کس کو اہمیت حاصل ہے؟ مطلب کو حاصل ہے، جس کے لیے انسان لڑتا ہے، جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جس کے لیے انسان تنگل ہو کرتا ہے۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، زبان اظہار کا ذریعہ ہے۔ وسیلہ یعنی ذریعہ اگر مقصد بن جائے تو اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، حدودیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے لسانی مسائل میں، ہماری زبانوں کے مسائل میں یہی خرابیاں، یہی لڑائیاں، یہی جھگڑے، یہ نفرتیں جو ہے وہ راہ پا چکی ہیں، جم گئی ہیں، اس میں موقع پا چکی ہیں، مل چکی ہیں، یعنی یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، یہ زبانوں کے ذریعے لڑائیاں کرنا، اور فکر اقبال سے ہم ان کا غلبہ پا سکتے ہیں۔ یہ زبانوں کے جو جھگڑے ہمارے درمیان ہیں، سندھی، بلوچی، مسانی، پٹھان، اور یہ زبانوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور زبانوں کے جھگڑے کہ یہ پشتو بولنے والا ہے تو میرا بھائی ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے تو میرا بھائی ہے، یہ ہندکو بولنے والا ہے تو میرا بھائی ہے، اس قسم کی بات نہیں ہے۔ تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اور اتحاد لانے کے لیے ہمیں ایک بننے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اقبال کی سوچ پر، جو اقبال ہمیں درس دیتے ہیں، اس سوچ سے ہم ان کی جو ہماری خرابیاں ہیں ان پر جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ان خرابیوں کو ہم دور کر سکیں۔ اساسیات اقبال احساس کی جمع ہے، احساس کہتے ہیں جھڑ کو، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کتاب سے جو یہ چیپٹر لیا گیا ہے، جس کا نام ہے اقبال کا صبر وطنی ہے۔ کلاس اس کا جو ایک سوال ہے یہاں پر 7واں سوال ایکسرسائز میں نیچے دی ہوئی عبارت کو غور سے پڑھیں، اس میں جمانی الفاظ، دو معنی رکھنے والے الفاظ کے ساتھ جوڑے موجود ہیں۔ آپ ان الفاظ کو اس عبارت میں سے چن کر انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ دونوں میں خالا واضح ہے۔ میں اس سوال کو کلیئر کرتا ہوں۔ ایک عبارت انہوں نے دی ہوئی ہے، ان دنوں ضمیر دمشق میں تھا، یعنی اس عبارت کے اندر جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں، اس کے اندر متشابہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں، زمانی الفاظ بھی کہتے ہیں، دو میننگ رکھنے والے الفاظ جن کے دو میننگ آتے ہیں، بلا ایک جیسی ہوتی ہے اور مطلب دو ہوتے ہیں۔ ایک کو زمانی دو میننگ رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑے ہیں، تو ان کو پھر الگ الگ جملوں میں استعمال کرنے تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ ان دنوں ضمیر دمشق میں تھا، شام کا درخواست ہے دمشق۔ ایک بار اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ملک ایک بار جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہوش،
میں کئی دفعہ ایبٹ آباد گیا لیکن میرے دوست سے ملاقات نہیں ہو سکی. میں کئی بار نتھر ڈیلی سے ایریا گیا, بار بہت گدے پر اتنا بار ڈالو جتنا وہ اٹھا سکے, زیادہ بار نہ اٹھایا کرو کیونکہ آپ کی صحت خراب ہو جائے. بوڑھے بار نہیں اٹھا سکتے. یہ ایک جوڑا ہو گیا. اب دوسرے جوڑے کی طرف آتے ہیں. اچھا, اس نے کتاب میں پڑھا کہ ملک شام دوسرا جوڑا آ گیا. شام کون دوسرا شام؟ ایک شام ہے ملک کا نام اور دوسرا شام ہے وقت. جس طرح زور, حسر, سکوت, بے, شام, تو یہ دوسرا جوڑا آ گیا. شام ایک اسلامی ملک ہے جس کا دارالخلافہ جو ہے وہ ہے دمشق. شام بعض وطن شام کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں کرنے دیتے. شام ہوتے ہی پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں. تیسرا جوڑا ملک شام میں ایک پہاڑی علاقے میں سونے کی ایک کان موجود ہے. سونے یہ تیسرا جوڑا ہے. سونے ایک سونا نیند کرنا اور دوسرا سونا دھات میٹل. سونے میرے سونے کا وقت رات 10 بجے ہوتا ہے. جو لوگ جلدی سوتے ہیں وہ صبح جلدی جاگتے ہیں. جلدی سونا اور جلدی جاگنا مسلمانوں کا شیوا ہے. سونے دھات, سونا ایک قیمتی دھات ہے جس سے زیورات بنتے ہیں. سونا ایک ایسی دھات ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے. آگے چلتے ہیں. پہاڑی علاقے میں سونے کی ایک کان موجود ہے. کان چوتھا جوڑا. یہ چوتھا جوڑا ہے کلاس. اور کان, ایک کان جسم کا وزن یعنی باڈی, انسانی باڈی کا ایک پارٹ. دوسرا کان سیدھی دھات ہے. کان انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے. کان کے ذریعے انسان دوسرے کی بات سنتا ہے. دوسری کان دھات. پاکستان میں نمک کی کانیں کھیوڑا میں نمک کی بہت زیادہ کانیں ہیں. یہ چوتھا جوڑا ہو گیا. سونے کے کان موجود ہے. اس نے سامان سفر اونٹ پر بار کیا. یہ استعمال ہو چکا ہے پہلے جوڑے میں. بار کیا اور خزانے کی تلاش میں چل دیا. یہ 5واں جوڑا آ گیا. دیگا, اس کا مطلب ہے ادا کرنا. اور دیا چراغ. دیا ادا کرنا. میں نے اپنے دوست ندیم کا قرض ادا کر دیا ہے. یہ دوسرا دیا چراغ. موجودہ دور میں بھی دیہاتوں میں دیے جلائے جاتے ہیں, چراغ جلائے جاتے ہیں. یا جب بجلی نہیں ہوتی تو گھروں میں دیے جلائے جاتے ہیں. 5واں جوڑا ہو گیا. 6واں جوڑا شام کا اندھیرا. اچھا, اس نے سامان سفر پر بات کی اور خزانے کی تلاش میں چل دیا. شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اس علاقے میں پہنچ گیا. اچانک ایک جھاڑی سے ایک زخمی ہرن نکلا جو زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا. ظہیر نے اسے پکڑ کر تیز چھری سے ذبح کیا اور اس کا گوشت مزے سے کھایا. اس کا خیال تھا کہ کل صبح اپنے کام کا آغاز کرے گا, لیکن یہ جان کر اس سے پریشانی ہوئی کہ خزانے کی کل آنے والا دن
آنے والا دن یا گزرا ہوا دن. دوسرا کال ہوتا ہے پرزا. مشین کے اندر جو پرزے ہوتے ہیں ان کے لیے کال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. آج کا کام جس نے کل پر چھوڑا رہ گیا, کل کس نے دیکھی خوب پوری کیا گیا. یہ ہو گیا جملوں میں استعمال کل. مشین کے کل پرزے ٹھیک کرنے کے لیے مکینک کے پاس لے جانی پڑتی ہے, یا مشین کے کل پرزے جب خراب ہوتے ہیں تو اسے مکینک ٹھیک کرتا ہے. مشین کے اندر چھوٹے چھوٹے کل ہوتے ہیں. یہ 6واں ہو گیا اور یہ 7ویں پہ آتے ہیں. اچھا آغاز کریں, لیکن یہ جان کر اسے پریشانی ہوئی کہ خزانے کی نشاندہی کرنے والی مشین کی کوئی کل خراب ہے. یہ ہو گیا, وہ دیا چلا کر اسے ٹھیک کرنے لگا. اچھا جان اور دوسرا جان. ایک جان روح اور دوسرا جان پہچان. میری عمران خان سے کوئی جان پہچان نہیں ہے. میری کوہستان کے سے لوگوں سے کوئی جان پہچان نہیں ہے. اچھا دوسرا جان روح. جان, انسانی جان بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. انسان جب جسم سے جان نکل جاتی ہے تو وہ گوشت گوشت کا لوتھڑا رہ جاتا ہے. یہ 7 جوڑے جو اس کے اندر تھے ان کو